تو مداوا ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب یہاں پر الیان اور نور کے درمیان بدگمانیاں بڑھ چکی ہیں، اور یہاں پر الیان کو یہ بات معلوم ہونے والی ہے کہ نویرا کی منگنی عارش کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اب تک اس کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ نویرا کی منگنی عارش کے ساتھ ہو چکی ہے۔ تو جیسا کہ لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح نور کا کیمپ ہوتا ہے، وہیں پر نویرا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ نویرا نے اب اس طرح پلان بنایا تھا کہ کسی بھی طرح نور وہاں پر اکیلی بیٹھی ہوگی اور میں عارش کو اس ٹائم دوں گی جس ٹائم وہ مجھے لینے آئے گا، اور وہیں پر نویرا چلی تو جاتی ہے لیکن نور وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے۔ وہیں پر جیسے ہی عارش آتا ہے لینے کے نویرا کو، تو نور کو دیکھتا ہے، اس سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات کر رہا ہوتا ہے نور کے ساتھ کہ میں تمہیں پک کر لیتا ہوں، تم یہاں پر اکیلی بیٹھ کر کیا کرو گی، یہ بات جیسے ہی کرتا ہے تو پیچھے سے الیان آ جاتا ہے۔ الیان کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ الیان کو اس بات کا شک ہو جاتا ہے کہ نور نے ہی عارش کو یہاں پر بلایا ہے، جس کی وجہ سے اس کے درمیان پھر سے بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح یہ نور کو ہاتھ پکڑ کر اس کو واپس لے آتا ہے، اس کو اپنے گھر میں جیسے ہی لاتا ہے تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح اس کی اچھی خاصی بےعزتی کرتا ہے۔ اس کو کہتا ہے کہ تم آخر کار چاہتی کیا ہو، کیا تم عارش کے ساتھ ملنا کب بند کرو گی، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ تم عارش کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں کیوں ہو۔ تو وہ اس کو سب کچھ بتاتی ہے کہ کس طرح وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں بلکہ نویرا کو لینے آیا تھا۔ یہاں پر جیسے ہی یہ بات سنتا ہے کہ عارش نویرا کو لینے آیا تھا تو اسے پوچھ ہی لیتا ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے نویرا کے ساتھ، وہ نویرا کو لینے کیوں آیا۔ جیسے ہی یہ بات کہتا ہے نور کو، تو نور کو ساری سچائی بتا دیتی ہے کہ کس طرح نویرا اور عارش کی منگنی ہو چکی ہے۔ جیسے یہ بات سنتا ہے تو یہ سن کے حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ ایک ٹائم تھا جب یہ نویرا سے اچھی خاصی محبت کرتا تھا، وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح اب یہ نویرا کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک طرف نویرا ہے جو نور کو دھمکا رہی ہے الیان کے خلاف، وہ اس کو کہتی ہے کہ الیان کو تم چھوڑ دو، الیان تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اگر وہ تم پہ ظلم کرتا ہے تو تمہیں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور اسے جواب دینا چاہیے۔ میں بھی اہل کے ساتھ یہی کرتی تھی، وہ جب مجھے دھمکی دیتا تھا تو میں اسے جواب دیتی تھی۔ اب یہ اسے الٹی پٹیاں پڑھا رہی ہے۔ یہاں پر دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح جیسا کہ الیان کی ماں یہ چاہتی ہے کہ اعجاز پراپرٹی کے کاغذات پہ سائن کر دے، لیکن نور ایسا نہیں ہونے دے رہی۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا گیا کس طرح نور پر اب جھوٹا الزام لگا دیتی ہے، اور الیان پیچھے یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ الیان کو کہتی ہے کہ تمہاری بیوی مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہی ہے، کیونکہ جیسا کہ نویرا نے اس کو بتایا تھا نور کو کہ ممانی جہاں یہ چاہتی ہیں کہ اگر اس نے اعجاز انکل نے سائن نہ کیے پراپرٹی کے کاغذات پر تو وہ تمہاری اور الیان کی طلاق کروا دیں گی۔ اس نے یہ دھمکی دی تھی اعجاز انکل کو، اس لیے اس کی باتوں میں آ کر یہ سائن کر رہے تھے۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا گیا تھا کس طرح جیسے ہی نور اپنے گھر آتی ہے تو اس سے بات کرتی ہے، جیسے یہ بات کر رہی ہوتی ہے تو الیان ان کی ساری باتیں پیچھے سے سن لیتا ہے، اور الیان کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نور میری ماں سے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ فوراً تم ان سے معافی مانگو، اور الیان کی ماں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ نور کی ایک دفعہ پھر سے بےعزتی ہو چکی ہے۔ اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کس طرح جیسا کہ نویرا پھر سے عارش سے ملتی ہے، عارش سے یہ بات کرتی ہے کہ نور ابھی بھی الیان کے ساتھ خوش نہیں ہے، الیان اس پہ ظلم کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اس سے دھمکاتا ہے، مجھے نور نے یہ سب کچھ خود بتایا ہے۔ جیسے ہی عارش یہ بات سنتا ہے تو عارش کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ الیان کس قسم کا انسان ہے، وہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نویرا یہ سچ کہہ رہی ہے، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور وہاں پر پھر سے نور کے بارے میں سوچنے شروع کر دیتا ہے اور نور کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے نور اس کی کال اٹینڈ ہی نہیں کرتی۔ اور یہاں پر الیان کو اب یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نور ابھی بھی عارش کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن اس کو ابھی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آخر کار یہ کر کون رہا ہے۔ نویرا کی یہ سب سازش ہے، یہاں پر نویرا ہی یہ سب کچھ کروا رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ نور اور الیان کی طلاق ہو جائے اور میں الیان کے ساتھ شادی کر لوں اور نور اس گھر میں آ کے بیٹھ جائے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ یہاں پر نویرا کی کبھی تو یہ سچائی سامنے آئے گی۔ مجھے اس لڑکی کی سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا کس طرح گھر برباد ہوا تھا، تم کس طرح اس گھر کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ کر شادی کر کے گئی تھی، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، اہل نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ابھی تک اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ مجھے گھر والوں نے کس طرح بڑی مشکل سے اس گھر میں اپنایا تھا اور مجھے کس طرح انہوں نے معاف کر کے اس گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی، اور ابھی بھی یہ وہی حرکتیں کر رہی ہے یہاں پر۔ اگر اس کو اس بات کا علم ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتی، اگر اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا کہ میرے گھر والوں کو اگر یہ بات معلوم ہو گئی
کہ میں کس طرح الیان اور نور کے درمیان بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دی ہیں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ نور کو الیان طلاق دے دے اور میں الیان سے شادی کروں۔ اگر اس کے گھر والوں کو یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اگر اس بات کا اس کو ڈر ہوتا تو ایسا کرتی ہی نہ۔ اس بات کا اس کو ڈر بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے وہ ایسا چاہتی ہے کہ الیان اور نور کی طلاق ہو جائے۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا گیا کس طرح جیسا کہ انیلا اب یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ نویرا کی شادی عارش کے ساتھ ہو جائے۔ نویرا جیسے ہی عارش سے ملنے کے بعد گھر واپس لوٹتی ہے تو انیلا کو یہ بات بتاتی ہے کہ میں کس طرح عارش سے ملنے گئی تھی اور اس کے ساتھ ڈنر کر آئی ہوں۔ یہ بات سنتے ہی یہاں پر جان بوجھ کے نویرا انیلا کو یہ سب کچھ بتاتی ہے کہ انیلا مجھ پہ غصہ ہو، کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ انیلا یہ ہرگز نہیں چاہتی کہ میری شادی عارش کے ساتھ ہو جائے، اس لیے وہ اسے یہ سب کچھ بتاتی ہے آ کر۔ انیلا اس کو کہتی ہے کہ اگر تم یہ سب کچھ کر رہی ہو اور تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری شادی عارش کے ساتھ ہو جائے گی تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جب تک میں ہوں اس گھر میں اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، یہ تم بھول جاؤ کہ تمہاری شادی عارش کے ساتھ ہوگی۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا گیا تھا کس طرح جیسا کہ عارش کی ماں انیلا کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی کال انیلا اٹھاتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح انیلا نے اپنی ماں کو کہا تھا کہ آپ نویرا کی شادی عارش کے ساتھ نہ کریں، لیکن اس نے اس کی بات نہیں سنی تھی، اس لیے اب انیلا اپنی ماں سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ آخرکار جب اس کی کال اٹھاتی ہے تو وہ اس کو یہ کہہ دیتی ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا عارش کے ساتھ، اس کی منگنی آپ نے نویرا کے ساتھ کر کے اچھا نہیں کیا، میں نے آپ کو کہا بھی تھا لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی، اس لیے اب میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے بات کروں اور اس گھر میں آؤں تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ نویرا کی منگنی توڑنا ہوگی اور عارش اور نویرا کا رشتہ ختم کرنا ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے عارش کی ماں کہ عارش تو بڑی مشکل سے اس شادی کے لیے راضی ہوا ہے، میں اس کو بڑی مشکل سے اس شادی کے لیے راضی کیا ہے، اور نیلا یہ تم کیا بات کر رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہیں پر نیلا اب اس کو یہ کہہ دیتی ہے کہ اگر آپ کو میری بات ماننی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس گھر میں اور آپ کی بات کبھی نہیں سنوں گی، اور نیلا فون یہاں پر بند کر دیتی ہے۔ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسا کہ یہاں پر الیان پراپرٹی کی کاغذات لے کر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس نے وکیل سے وہ کاغذات بنا لیے تھے جو پراپرٹی یہاں پر اعجاز انکل کے نام ہونی تھی، اور یہاں پر اپنی ماں کو اس نے بتایا تھا نہیں، کیونکہ اس کی ماں یہ چاہتی تھی کہ وہ جائیداد ہمارے نام ہو جائے۔ اس لیے اب الیان خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر یہ معاملات مجھے دیکھنا ہے تو مجھے خود فیصلہ کرنا ہوگا، اور وہاں پر اعجاز انکل سے یہ سائن کروا لیتا ہے اور ان کے نام یہ پراپرٹی ہو جاتی ہے ساری، اور ان کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو یہ بات کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ماں کو یہ بات معلوم ہو اور وہ اس گھر میں پیسے فساد ڈال دے۔ اور یہاں پر یہ سائن کر کے اعجاز بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور بات نویرا کی ماں کو بھی بتاتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ بات سن کر۔ تو وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کس طرح اب یہ نور کی وجہ سے الیان کی ماں بہت زیادہ پریشان ہے، وہ اب یہ چاہتی ہے کہ الیان اور نور کی جتنی جلدی ہو سکے طلاق ہو جائے، اور الیان کی ماں بھی اب نور کی طلاق کروانا چاہتی ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گی کہ نور کو کسی بھی طرح سے اس گھر سے نکال دے۔ جس طرح یہاں پر وہ تحسین سے بھی بات کرتی ہے، تحسین بھی اس کو کہتی ہے کہ آپ نور کے ساتھ اچھا نہیں کرنی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، وہ الیان کے ساتھ بہت خوش ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نور کو، لیکن وہ اس کو کہتی ہے کہ نور میرے بیٹے کو الٹی پٹیاں پڑھا رہی ہے، وہ اس کو میرے خلاف کر رہی ہے، الیان میری بات تک نہیں سنتا، وہ بس نور کی ہی سنتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر کار یہ لڑکی چاہتی کیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسا کہ یہاں پر الیان نور کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے تو وہیں پر نویرا کوئی اور پلان بناتی ہے، اور نویرا سے کوئی آدمی یہاں پر موبائل چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں پر الیان ہی ہوگا جو نویرا کو یہاں پر بچاتا ہے اور اس کو اس آدمی سے بچا کر اندر لے آتا ہے۔ اور وہیں پر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اس طرح جیسا کہ الیان اور نویرا کو اب نور ایک ساتھ دیکھتی ہے تو پھر اس کے بھی دل میں شک پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ نویرا کے ساتھ ابھی بھی الیان رابطے میں ہے اور ان کے درمیان پھر سے بدگمانیاں پیدا ہونے والی ہیں۔ تو کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں پر نویرا اپنے پلان میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں، اور کیا یہاں پر الیان کی ماں نور اور الیان کی طلاق کروا پائے گی یا نہیں، اور کیا نیلا نویرا اور عارش کی شادی ہونے دے گی یا نہیں؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔